اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ لیلۃ القدر کی شب کی دعا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کی نیکیوں کے بدلے ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے والوں پر خدا اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے دریائے مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، بے شک تو ہی بہترین وارث ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دل میں اللہ کا خوف ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ بے شک دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.